أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. السلام علیکم ناظرین، میں خالد خان پھر ایک بار آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں بالکل ہی ایک نئے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں ان مسئلوں پر جو اکثر اور بیشتر ہمارے اور آپ کے درمیان پیش آتے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام کو میرے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے موجود رہتے ہیں شیخ خالد جمیل مکی صاحب۔ تو آئیے ناظرین، میں شیخ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں۔ شیخ محترم، آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، بہت بہت شکریہ ایک بار پھر ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم، آج کا میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے۔ جی شیخ محترم، شادی ایک بہت ہی ضروری عمل ہے۔ جی تو شیخ، شادی کرنے کے لیے کہ خاندان جس طریقے سے آج کل ڈھونڈا جا رہا ہے، جس طریقے سے لڑکے ڈھونڈے جا رہے ہیں، تو شیخ کیا یہ ضروری ہے کہ خاندان کے اندر برابریاں ہوں؟ کہ اسلام میں اس چیز کی شرط نہیں ہے، جی بلکہ ایک عام حکم اسلام کی طرف سے یہ ہے جی کہ جس کے اخلاق سے اور اس کے دین سے آپ مطمئن ہو جاؤ، آپ کو پسند آ جائے تو آپ اسے شادی کر دو، وہ چاہے وہ آپ کی برادری کا ہو، آپ کے خاندان کا ہو یا کہیں کا بھی ہو۔ اسلام میں جس چیز کو مقدم رکھا گیا ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری۔ اس طریقے سے حدیثیں کئی آ چکی ہیں آپ کے سامنے، کئی موقع سے اس حدیث کا تذکرہ ہوا، فظفر بذات الدین تربت یدا، کہ دینداری کو ترجیح دو۔ اب اگر آپ کے خاندان میں کوئی دیندار نہیں ہو تو اب کیا کریں گے آپ؟ ایک سوال ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے اسلام نے اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ جو بھی آدمی اچھا نظر آئے، کوئی لڑکی پسند آئے یا لڑکا کوئی پسند آئے، دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، آپ کے خاندان کا ہے یا غیر خاندان کا ہے، اور پوری امت سب آدم کی اولاد ہے، جی سب ایک ہی خاندان ہے۔ یہ تو دنیا میں لوگوں نے بنا لیا ہے کہ ہم یہ ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم سید ہیں، ہم خان ہیں، ہم پٹھان ہیں، ساری چیزیں لوگوں کی اپنی ہیں۔ لیکن اگر فطرت دیکھی جائے تو سب لوگ ایک ہی باپ کے سب بیٹے ہیں جو ہے۔ تو اس میں لوگوں کی اپنی فکریں ہیں، ایسی سوچ ہے جس کی بنیاد پر ایسا کرتے ہیں، اور یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ جی بلکہ اسلام میں جو لڑکا یا لڑکی دین کے اعتبار سے لائق ہوں، فائق ہوں، اچھے ہوں تو ان سے رشتہ کر دینا چاہیے، جیسے کہ حدیث کا حوالہ اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا کہ جس کے دین سے، اس کے اخلاق سے آپ راضی ہوں فزوجوہ، تو آپ اس کی شادی اس سے کر دیجیے۔ شیخ، بات یہاں تک کہ لوگوں کی پہنچ گئی ہے کہ یہاں تک کہ لوگ خطے لوگوں نے بانٹ رکھے ہیں۔ اگر آپ یو پی والے ہیں تو آپ مہاراشٹر والے سے شادی نہیں کر سکتے، آپ بنگلور والے ہیں تو آپ اڑیسہ والے سے شادی نہیں کر سکتے۔ اس میں ایک چیز یہ مطلب رعایت ہونی چاہیے اس چیز کی کہ ہر جگہ کے اپنے رہنے کے، ان کے معاشرتی جو طرز ہیں اس میں فرق ہوتے ہیں۔ جی اچھا، اور یہ فرق کبھی کبھی ازدواجی زندگی پہ اثر ڈالتے ہیں۔ جی مثال کے طور پر کسی جگہ کے لوگوں کے کھانے پینے کا انداز الگ ہے، وہاں یہ چیزیں کھائی جاتی ہیں، دوسرے لوگ اس چیز کو بالکل بھی نہیں پسند کرتے ہیں، یا ان کا جو مہمان نوازی کا جو انداز ہے، رہن سہن کا جو ان کا انداز ہے، ممکن ہے یہ چیزیں میل نہ کھاتی ہوں، جی اور اس میل نہ کھانے کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپس میں ناچاکی ہو جائے جی یا آپس میں تناؤ کی صورت بن جائے جی تو بہتر یہ ہے کہ آدمی ٹھیک ہے، جو آدمی جس ماحول سے متاثر ہے یا جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے، ایسے ماحول کی کوئی لڑکی لے کر کے آئے تو ٹھیک ہے، شادی کرے، بہتر ہے، لیکن اس کو قاعدہ نہ بنا لے۔ قاعدہ نہ بنا، اس مثال دوسرے شہر کی جو بچی ہے اور دیہات کی جو بچیاں یا یہاں کے لوگ ہیں، وہاں کے لوگ زمین آسمان کا فرق رہتا ہے۔ یہاں کی جو بچیاں ہیں وہ تھوڑا سا دماغی طور پر، ذہنی طور پر تھوڑی سی کھلے مائنڈ کی ہوتی ہیں، ذہن ان کا کھلا ہوا رہتا ہے، بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ نظر انداز کرتی ہیں۔ لیکن دیہات کی جو بچیاں ہیں وہ ان کے اعتبار سے بہت زیادہ ان کے اندر حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے اور چیزیں۔ اب کوئی دیہات کا لڑکا اگر اس لڑکی سے اگر شادی کر لیا اور یہ تھوڑا سا اپنے اس ماڈرن انداز میں اگر یہ رہنا چاہے تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں پسند کرے گا، تو پھر وہاں پر یہ طلاق اور انشقاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ جو آدمی جہاں جس ماحول کا ہے اس ماحول میں شادی کرے، تاکہ طبیعتوں کا میلان ہو، رہن سہن کا میلان ہو، اور لوگ ایک دوسرے سے جو ہے اس سے
مطمئن ہو جو ہے، جزاک اللہ باقی شیخ. اسے قاعدہ نہ بنائے جو ہے. شیخ محترم میرا اگلا سوال، بدلے کی شادی، ایک بیٹی لی دوسری بیٹی دی، ایک بیٹا لیا دوسرا بیٹا دیا. شیخ یہ بدلے کی شادی کا کیا کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر؟ یہ زمانے جاہلیت میں ایسا تھا، اور بہت سارے نکاحوں کے جو اقسام تھے زمانے جاہلیت میں، اسلام آنے کے بعد ان میں سے بہتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے. جی. جیسے اس زمانے میں یہ تھا کہ آدمی آزاد ہے، جتنی بھی شادیاں کرے وہ کرے جو ہے. بہت سے لوگوں کے پاس 10 بیویاں تھیں جو ہے. اسلام آئے، اسلام نے پابندی لگا دی کہ نہیں بھائی اب صرف آپ 4 کو رکھو. ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ان کے حق میں 10 بیویاں تھیں. اسلام آنے کے بعد پابندی لگا دی گئی کہ نہیں بھائی آپ 4 رکھ سکتے ہو، تو اب اس میں ان کو اختیار ہے کہ جس کو چاہیں ان کو رکھیں. ایسے ہی نکاح کے بہت سارے اس وقت طریقے تھے جو رائج تھے جو ہے. انہی میں سے ایک نکاح یہ بھی جسے بدلے کیا، جسے اسلام میں شغار کے نام سے جانا جاتا ہے. نکاح شغار کہا جاتا ہے، یعنی بدلے کے ساتھ شادی. یعنی ایک آدمی اپنی بیٹی دیتا ہے اور ادھر سے ایک بیٹی لیتا ہے، اور درمیان میں وہ لوگ مہر وغیرہ نہیں متعین کیے جاتے تھے. یہ نکاح جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے. اس کے بہت سارے مفاسد ہیں جو ہے. اور اسلام ہمارا دین یہ حکمت والا دین ہے، بہت آگے کی سوچتا ہے جو ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مثال کے طور پر اگر کسی جوڑے کے اندر اگر طلاق کی نوبت آ جاتی کسی وجہ سے، اور وہ سبب جائز سبب ہے، یا بیٹی کوئی لڑکی خلا کا مطالبہ کر لیتی ہے اور وہ جائز مطالبہ ہے اس کا، تو اس رشتے سے دوسرا رشتہ متاثر ہونے والا ہے. جی صحیح. ہاں، تو اس لیے اسلام نے اس چیز کو ایک حکمت میں نے بیان کی ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور کیا ہے اس سلسلے میں ہم نہیں جان سکتے، لیکن جو دیکھا جا رہا ہے یا محسوس کیا جاتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے اسلام نے اس نکاح کو جو ہے وہ حرام قرار دیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جو بنے بنائے رشتے ہوتے ہیں وہ رشتے بھی ایک وقت میں جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں. جزاک اللہ شیخ. شیخ آپ کے جواب کے اندر ایک لفظ آیا کھلا، تو شیخ میں تھوڑا سا میں جاننا چاہتا ہوں یہ ایکچولی میں کھلا کیا ہے؟ کیا ایک قسم کی طلاق ہے؟ یہ کھلا ہوتا کیا ہے شیخ؟ جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو یہ حق دیا ہے جی کہ اپنی بیویوں کو وہ کسی وجہ سے وہ طلاق دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، انہیں یہ حق دیا گیا اسلام کی طرف سے. ایسے ہی بیوی کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ اپنے شوہر سے مطمئن نہیں ہے کسی وجہ سے، اس کے بہت ساری صفات ہیں کہ بھی چلو نان و نفقہ نہیں دیتا ہے، وہ جنسی اعتبار سے کمزور ہے، جنسی اطمینان اس کو نہیں ملتا ہے، اخلاق شوہر کے برے ہیں، یا بددین ہے، وہ روزے نماز سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. اس جیسی بہت ساری چیزیں اگر اس شوہر کے اندر پائی جاتی ہیں، یا شوہر کے یا بیوی اس شوہر سے مطمئن نہیں ہے اور اس عدم اطمینان کی بنیاد پر اپنے شوہر کی وہ فرما برداری نہیں کر پا رہی ہے، تو اسے اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے. اسی کو خلا کہا جاتا ہے. یعنی بیوی کی طرف سے اس کا اقدام ہوتا ہے. لیکن طلاق میں یہ ہے کہ شوہر طلاق دیتا ہے اور شوہر اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہے. یہاں پر بیوی کا مطالبہ ہوتا ہے، مطالبے پر وہ طلاق. لیکن یہاں یہ جاننے کی ضرورت ہے خاص طور سے ہمارے خواتین کو کہ یہ بلا وجہ نہیں ہونا چاہیے. بلا وجہ اگر کوئی بیوی اگر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کی بہت شدید وعید آئی. طلاق کا یا خلے کا؟ طلاق کا مطالبہ. اصل میں خلا اسے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے. اوکے. تو اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ بھئی مجھے طلاق دے دو اور بلا وجہ، تو یہ بہت سخت وعید ہے اس عورت کے بارے میں. کوئی عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس پہ جنت حرام ہے. اس طرح سے یعنی شدید وعید آئی ہے. تو بیویوں کو چاہیے کہ وہ نبھانے کی حد درجہ وہ اہتمام کریں اور کوشش کریں. اتنی معمولی بلا وجہ غلطیوں پر کہیں کہ ہم نہیں رہنا چاہتے، جیسا کہ آج بہت زیادہ معاشرے میں عام ہو گیا ہے. اور خاص طور سے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس وقت، جو نئی جنریشن ہے، آج اس چیز کو بہت معمولی لیتی ہے اور وہ تھوڑا بھی شوہر کا پریشر اور اس کا دباؤ وہ برداشت نہیں کرتی ہیں اور فوراً جو ہے خلا کا مطالبہ کر بیٹھتی ہیں. اور والدین بھی لڑکی کی آج حمایت میں آ جاتے ہیں. جو ہے کسی کوئی شکایت اگر کر دی تو پھر وہاں سے لے کر کے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں بھئی اب تم طلاق دے دو، ہماری لڑکی جو ہے ایسی نہیں، ہم سنبھال لیں گے اس کو اس طریقے سے. تو آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہے اور یہ بہت ہی غلط بات ہے. جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ.
لیکن معذرت چاہتا ہوں میں آپ کو یہاں پر روکوں گا کیونکہ وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بریک لینا ہماری مجبوری ہے، لیکن آپ کہیں مت جائیے گا، لوٹتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ پیغام سیرت النبی، جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ ویلکم بیک ناظرین، میں خالد خان دوبارہ آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے پروگرام میں گھر گھر کے مسائل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں شیخ خالد جمیل مکی صاحب، جو دے رہے ہیں ہمارے سوالوں کے جوابات۔ تو میں اپنے بات کو یہیں پر روکتا ہوں اور آپ کو لے چلتا ہوں شیخ خالد جمیل مکی کے سامنے۔ شیخ محترم، میرا اگلا سوال شادی سے ہی ریلیٹڈ رہے گا۔ شیخ محترم، اکثر شادیوں میں دیکھا گیا ہے صحرا پہننا، اور کافی حجتیں اور کافی بحث ہو جاتی ہیں کہ صحرا ایسا ہونا چاہیے اور صحرا ویسا ہونا چاہیے۔ شیخ محترم، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ صحرے کا اسلامی کانسیپٹ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ لفظ اگر آپ کتاب و سنت میں دیکھیں گے، ڈھونڈیں گے، تو میرے خیال سے نہیں پائیں گے وہاں پر۔ جو چیزیں کتاب و سنت میں نہیں وارد ہے تو یقیناً گویا کہ اسی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن لوگوں نے آج ایسا صحرا پہنا بھی جاتا ہے اور صحرا پڑھا بھی جاتا ہے۔ آج ایسا بھی ہے جو ہے لوگ صحرا، میرے خیال سے وہی جو چیز پھول گجرا وغیرہ جو لگا دیتے ہیں، اور وہ اور شیخ یہ دونوں کے لیے ہے، دولہے کے لیے بھی اور دلہن کے لیے بھی۔ ہاں، ابھی چھپا کر کے لوگ رکھتے ہیں۔ بہرحال اگر اسے دین سمجھ کر کے کرتے ہیں تو ایسا جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس پھول کے خریدنے میں، اس صحرے خریدنے میں کافی پیسہ صرف کرتے ہوں گے لوگ، اور یہ فضول خرچی ہے، اور اسلام میں یہ جائز ہرگز نہیں ہے جو ہے۔ تو نہ عورت کے لیے جائز ہے اور نہ مرد کے لیے جائز ہے۔ رہا پڑھنے کا مسئلہ، تو اس میں بہت سارے شعراء کرام جانتے ہیں کہ شعراء عموماً جو قرآن کے ہدایات کی روشنی میں کہ یتبعہم الغاؤون، کہ یہ لوگ جو ہے بھٹکی ہوئی چیزوں کی جو ہے پیروی کرتے ہیں جو ہے، تو انہی چیزوں میں سے یعنی بھٹکی ہوئی چیز کی پیروی کرنا، کہ کچھ ان کے مدح میں، ان کی تعریف میں کچھ اشعار کہتے ہیں، اس کے خاندان کے لوگوں کے سلسلے میں بہت ساری باتیں کہتے ہیں، باتیں وہ کہتے ہیں۔ یہ چیزیں اسلام میں ویسی منع ہے کہ آپ کسی کے منہ پر کسی کی تعریف کی جائے جو ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی کسی کے منہ پر کسی کی تعریف کرتا ہے، تو حسو علی وجہہ تراب، اس کے چہرے کے اوپر مٹی مار، تو جو ہے اللہ اکبر، بڑی وعید ہے، بڑی وعید ہے، اور کتنا برا کام ہے کہ انسان کسی کے منہ کے اوپر اس کی تعریف کیا جا رہا ہے۔
تو چاہے شادی کے موقع سے یا کسی بھی عام موقع سے بھی اگر آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے تو یہ درست نہیں. تو نہ صحرا پہننا درست ہے اور نہ صحرا اس طرح سے بیان کرنا یا سنانا وہ درست ہے. جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. ناظرین، تو آپ نے سنا، صحرا باندھنا ہو چاہے صحرا پہننا ہو، چاہے وہ دولہے کا ہو چاہے دلہن کا ہو، اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو اپنے آپ کو ان خرافات سے بچائیں، کیونکہ فضول خرچی کوئی بھی طریقے سے کسی بھی اینگل سے اچھا عمل نہیں ہے. تو آئیے ناظرین، میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور شیخ سے پوچھتا ہوں ایک اگلا سوال. شیخ محترم، میرا اگلا سوال آپ سے شادی کے ہی متعلق ہے. جی. شیخ محترم، دیکھا جاتا ہے اکثر ہمارے یہاں پر رات کو شادی کی جاتی ہے، تو ایسا کیوں ہے شیخ کہ رات ہی کو شادی کی جاتی ہے؟ کیا کچھ اس کا کچھ خاص فائدہ ہے رات میں شادی کرنے کا؟ میرے خیال سے یہ اس وجہ سے لوگ کرتے ہوں گے جی، کہ انہیں فضول خرچیاں کرنے میں آسانی رہتی ہے. دن کے اجالے میں کریں گے تو سورج کی روشنی ان کو ملے گی. جی، رات میں کریں گے تو ان کو لائٹ کا انتظام کرنا پڑے گا، اور جو سجانے کا یا اس طریقے سے محفلیں جو منعقد کی جاتی ہیں، جی، ان تمام چیزوں کی وجہ سے لوگ شاید ایسا کرتے ہوں گے کہ اگر یہ کمکمے اگر دن میں لگا دیں گے تو سورج کی روشنی میں ان دکھائی نہیں دیں کمکموں گے. کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی جو ہے. صحیح. تو اس طریقے سے لوگ اس وقت کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی ضرورت کے تحت کہ چلو رات میں عموماً لوگ جمع ہو جاتے ہیں یا لوگوں کو کام دھام سے فرصت رہتی ہے، اگر اس کے پیش نظر کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی، فضول خرچیوں سے بچتے ہوئے انسان اگر ایسا کرتا ہے، رات میں کرتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتا ہے. جزاک اللہ شیخ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیخ یہ فضول خرچی سے جتنا زیادہ بچا جائے اتنا ہی اچھا ہے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے بات اس سلسلے میں آ چکی ہے کہ یہ دولت ہماری دولت نہیں ہے. جی، کمایا ہم نے ہے لیکن یہ ہماری نہیں ہے. ہم ایک طرح سے یہ یوں سمجھ لیا جائے کہ ہم نوکر ہیں. جی، ہمیں پیسے کمانا ہے، لیکن ہمیں خرچ کہاں کرنا ہے؟ جہاں اسلام کہے گا وہاں ہمیں خرچ کرنا ہے. تو شیخ محترم، جیسا کہ آپ نے بتایا، ابھی پتہ چلا ہے ہم لوگوں کو، ناظرین کو بھی پتہ چلی ہیں یہ باتیں، کہ صحرا ہو گیا فضول خرچی، رات میں کمکمے جلانا فضول خرچی، اور جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شادی کو آسان کرو. جی ہاں. تو شیخ یہ مشکلیں کیوں کرتے ہیں؟ کیا سبب ہے لوگوں کا؟ صرف دکھاوا؟ جی ہاں، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اور دولت کا بیجا استعمال ہے. انسان بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ آج یہ سبب بن رہا ہے امت میں ایک بہت بڑے فتنے کا جو ہے. جی ہاں. وہ فتنہ یہ ہے کہ کتنی بیچارے جو غریب فیملیاں ہیں وہ اپنے بچیوں کی انہی تمام چیزوں کی وجہ سے وہ شادی. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آج دیکھیں کہ شہر بھنڈی میں آج وہاں ایک معمولی حال جو ہے آپ کو اچھا مطلب یہ ہے کہ 4,000 5,000 مل جاتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے بمبئی میں وہی تو آپ کو 80,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ صرف اس سے کیوں مہمانوں کے کھانے. لیکن کیا ہے وہ آدمی لیتا ہے. جی ہاں. آدمی کے پاس آج سہولیات ہے، وہ چاہے تو دوسری جگہ اپنے گھر میں اگر کر لیتا تو اس میں کیا ہے؟ اس میں کوئی ضروری ہے کہ نہیں حال میں ہونا چاہیے یا اس کے لیے شادی حال بک کرائے جو ہے. صحیح. تو آج یہ فضول خرچیوں کا جو بازار ہے اور یہ شیطانی عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. یہ شیطانی عمل ہے. اس شیطانی عمل سے انسان کو بچنا چاہیے. شیطان تو چاہے گا ہی کہ آپ جو اس کے اندر جو ہے خرچ کرو. انسان کھانے میں آپ دیکھیں گے کہ شادی پارٹیوں کے اندر جو ہے آج لوگ کتنا فضول خرچی کرتے ہیں. جی ہاں. یعنی یہاں تک کہ ولیمہ کرنا اسلام میں مشروع ہے، سنت ہے ولیمہ کرنا. لیکن آج اس ولیمے کے اندر بھی آج انسان ایک جائز چیز کو آج اس نے ناجائز کر دیا ہے. شیخ، اور اس کے بعد میں کھانے میں اتنی زیادہ ویسٹیج کر رہے ہیں لوگ کہ اللہ اکبر. اور یہ جو بفے سسٹم جو شیخ چل گیا ہے، بہت ساری شرعی قباحتیں ہیں. کھڑے ہو کر کے کھانا. جی شیخ، اگر یہ سوال بھی اگر میں پوچھ لوں تو ناظرین کے لیے شاید فائدہ مند ہوگا. آئیے ناظرین شیخ سے پوچھتے ہیں بفے کا جو کھانا آج کل ہم لوگ شادیوں میں کھا رہے ہیں اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ شیخ محترم، یہ بفے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، جو یہ بفے سسٹم اس وقت چل رہا ہے یہ مغربی تہذیب کی یہ دین ہے. جی. جسے ان کے یہاں کھڑے ہو کر کے کھانا ہے، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا ہے. جی. اور دوسری چیزیں بھی آج ان کے یہاں مطلب رائج ہیں اور ان کو اس میں ذرہ برابر بھی کوئی عیب نظر نہیں آتا ہے. وہ چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی آ گئی ہیں. جی. انسان آج کھڑے ہو کر کے لے کر کے کھا رہا ہے اور اپنے پسند کی چیزیں جو ہیں وہ تمام چیزوں کو وہ لے کر کے اور استعمال کرتا ہے. تو ان سے اسلام
ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کے کھائیں. کھانے پینے کے آداب ہیں. وہ آداب یہ ہے کہ انسان کھانا پینا یہ بیٹھ کر کے کرے. لیکن آج وہاں پر حالات تو یہ ہیں کہ وہاں کرسیاں تک نہیں ہوتی ہیں کہ انسان کوئی اب یا تو زمین پر بیٹھے، اور زمین بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہاں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتا ہے. یا ان 10 لوگوں کے درمیان ایک آدمی اگر بیٹھ جائے تو سارے لوگ وہ اجنبیت سے اس کو دیکھنے لگیں گے. تو ایسا، اور افسوسناک بات تو یہ ہے کہ ایسے بعض متدین لوگوں کے ہاں اس طریقے سے آج رواج پا گیا ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں تک کہ علماء کے یہاں بھی یہ چیزیں پائی گئی. اب دیکھیں کچھ لوگ کرسیوں کا انتظام کرتے ہیں، لیکن پھل کھانے کے لیے آپ کو کھڑے ہو کر کے کھانا پڑے گا. بڑے بڑے لوگوں کے ہاں بھی تمام چیزیں آج محسوس کی جاتی ہیں. علماء طبقہ کے یہاں اس چیز کا جو ہے وہ رواج ہو گیا. تو اب آپ جان سکتے ہیں کہ امت کتنی پستی کی طرف جا رہی ہے اور دین سے کتنا دور ہو رہی ہے. اللہ رحم کرے. شیخ محترم، میرا اگلا سوال، رخصتی اور نکاح میں کتنا وقت ہونا چاہیے؟ ہالوں کے اندر نکاح ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں جو تاخیر ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 12 بجے سے پہلے رخصتی ہو جانی چاہیے تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، رخصتی کبھی بھی ہو چل جائے گا. کیا کانسیپٹ ہے یہ؟ نکاح ہو گیا جی، تو اب اس کے بعد جو ہے رخصتی ہو جانی چاہیے. جو اس کے ساتھ لوازمات ہیں انہیں جتنی جلدی ہو سکے انسان ان کو نمٹا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ جو بھی رات کی جو شادیوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس نے ہال بک کیا ہے تو اس نے وقت متعین کر لیا کہ بھی آپ یہ ہال جو ہے 11 بجے تک رہے گا، استعمال کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے. تو چاہتا ہے آدمی اس کو خوب استعمال کرے. جو ہے کیوں ہم پہلے جائیں، ہم نے تو پیسہ دیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ تاخیر کرتے ہیں، اور یہ تاخیر کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. جو ہے آدمی جتنی جلدی ہو سکے ان تمام چیزوں سے فارغ ہو کر کے، ہر لڑکے کی اور ہر لڑکی کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے وہ ملاقات کرے، یا شوہر یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی سے ملاقات کرے. اور یہ چیزیں اسلام کے اندر جو ہے پسندیدہ ہیں، محمود ہیں. اسے رواج دینا چاہیے، بڑھاوا دینا چاہیے. جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی رخصتی ہو جانی چاہیے. جزاک اللہ. شیخ محترم، شادی سے ایک اور سوال. کچھ شادیوں میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں سیگریگیشن ہوتا ہے، کہ انتظام ہے عورتوں کا الگ اور مردوں کا الگ. لیکن جب بدائی کا موقع آتا ہے، بدائی کے موقع پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ دولہے کو خاص کر کے لیڈیز، جہاں پر عورتوں کا انتظام کیا گیا تھا، وہاں دولہے کو لے جایا جاتا ہے، وہاں پر باقی سارے رسم و رواج کیے جاتے ہیں. تو شیخ یہ کیسا طریقہ ہے اسلام میں؟ دیکھیے، اسلام میں پردے کا جو حکم ہے بہرحال اسے ہمیشہ برتنا ہے، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو اور چاہے غمی کا موقع ہو. اسلام نے ان دونوں سلسلوں میں ہمیں کبھی آزادی نہیں دی ہے. انہیں برت کر کے ہمیں رہنا ہے. جو آج جو بات آپ کہہ رہے ہیں، یقیناً یہ چیز آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہے کہ عورتوں کا اسٹیج الگ بنا ہوا ہے، لڑکوں کا اسٹیج الگ ہے. لیکن بدائی کے وقت جب دلہن رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت سارے لوگ مل جاتے ہیں. وہ لوگ بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں جن کا اس لڑکی کو دیکھنا ناجائز ہے، یا اس لڑکے کو دیکھنا ان لڑکیوں کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن آج یہ چیز ہے اور بہت ہی مکروہ چیز ہے یہ. یعنی حد درجہ اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، اور انسان جو ہے وہ گنہگار ہو جاتا ہے ایسے عمل سے. جو جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. شیخ محترم، میرا اگلا سوال آپ سے شادی کے متعلق ہی ہے. لڑکی والے لڑکے کو اپنے گھر میں سلامی کے لیے بلاتے ہیں، اور سلامی کے دوران وہ لڑکے کے ساتھ میں جو کچھ وہاں پر ہوتا ہے واللہ عالم، یہ شیخ کیا ہے؟ سلامی کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے، اور یہ چیز اسی سے ملی جلی چیزیں ہیں کہ اگر لڑکا لڑکی کے گھر جاتا ہے، اس کے وہ رشتہ دار یا وہ لوگ اس سے مل سکتے ہیں جن کا ملنا اس سے جائز ہے. مثال کے طور پر اسے لڑکی کی جو والدہ ہے، وہ اگر طلب کرتی ہے کہ اپنے داماد کو دیکھ لے، وہ اگر وہ بلاتی ہے تو کسی طرح سے جائز ہے، دیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے گھر میں دادی ہے، وہ نہیں چل سکتی ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں گھر کے اندر، جو دادی وغیرہ ہیں، نانی وغیرہ ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا تو وہ خواہش رہتی ہے ان کی ذرا ہم دیکھ لیں. تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ چیز در حقیقت ایسی ہی رہی، لیکن اب اس زمانے کے اندر وہ بدل کر کے آج یہ صورت اختیار کر گئی. اس لیے کہ گھر کے اندر پہلے عورتیں شادی میں ان جگہوں پر وہ نہیں جاتی تھیں، اس وجہ سے وہ دولہے کو گھر کے اندر بلا دی تاکہ مائیں جو ہے وہ ان کو دیکھ لیں، دادیاں ان کو دیکھ لیں. لیکن آج وہ صورت بدل گئی. تو اگر دیکھنے والیاں یا جن سے ملنے جا رہا ہے دولہا، یا جس کو ملنے کے لیے بلایا گیا ہے، اگر وہ اس رشتے سے ہیں جن کا دیکھنا ان کے لیے جائز ہے اور اس کا دیکھنا اس کو جائز ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات
نہیں ہے. جی ہاں. لیکن میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں کہ آج یہ چیز ایک رسم بن گئی ہے اور اس گھر کے اندر بہت ساری خواتین موجود ہوتی ہیں, بہت ساری نوجوان بچیاں موجود ہوتی ہیں جی ہاں. جو اس دولہے کو دیکھتی ہیں اور اس سے ہنسی مذاق, جسے بھی آپ نے اشارہ کیا, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اس وقت, اللہ عالم. تو یہ بہت ہی بری چیز ہے اور ایک مسلمان کے لیے تو افسوسناک بات ہے کہ ان کے گھروں کے اندر وہ ایسا معاملہ انجام پائے. تو اگر کسی شوہر کو یہ معلوم ہے کہ ایسا ہوگا تو اسے اجتناب کرنا چاہیے, بچنا چاہیے, نہیں جانا چاہیے. جزاک اللہ شیخ, بہت بہت شکریہ. دل تو چاہتا ہے کہ آپ سے اسی طرح باتیں کرتا رہوں, آپ سے سوال پوچھتا رہوں اور آپ جواب دیتے رہیں, لیکن کیا کروں, وقت ساتھ نہیں دے رہا. مجھے آج اس پروگرام کو یہیں پہ ختم کرنا پڑے گا. ناظرین, دیکھا آپ نے شیخ محترم نے کتنی اچھی اچھی باتیں بتائیں اور ایک فکر دی ہمیں. فضول خرچی جس طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں شادیوں میں ہو رہی ہے, اسے ہمیں روکنا پڑے گا. اس سے ہم اور آپ دو چار ہو رہے ہیں. جس طریقے سے فضول خرچی کی جا رہی ہے کھانوں پر, ڈیکوریشن پر, آپ جانتے ہیں بہت سی ہماری بہنیں ایسی ہیں جو تھوڑے تھوڑے پیسوں کی وجہ سے ان کی شادیاں رکی ہوئی ہیں. فکر کی بات ہے, فکر کیجئے اور سوچئے اس کے اوپر. مجھے دیجئے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. پیغام سیرت النبی.